اس آیت کے پہلے 3 الفاظ میں نے تلاوت کیے۔ اس کی روشنی میں آج کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اتنے کمالات، اعزازات، امتیازات اور اوصاف سے نوازا ہے کہ اگر میں آپ ہم سب 100 بار بھی پیدا ہوں اور 100 سال عمر پائیں اور اس دورانیے میں ہم حضور اسلام کے اوصاف کو لکھیں یا بیان کریں، تب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اتنے اوصاف کے ساتھ اللہ نے حضور اسلام کو نوازا، لیکن اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو حضور اسلام کے اوصاف ایک وہ اوصاف ہیں جو اللہ نے دیگر نبیوں کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو اللہ نے وہ اوصاف نہیں دیے جو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور کچھ اوصاف وہ ہیں جو اللہ نے امت کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کو عطا کیے۔ یعنی اس وقت روئے زمین پر کسی انسان کو اللہ نے وہ اوصاف نہیں دیے جو اللہ نے اپنے محبوب محمد آپ کو عطا کیے۔ تھوڑا سا مزید چلیں اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ کچھ اوصاف وہ ہیں حضور اسلام کے جو دنیاوی ہیں، اس دنیا میں فزیکلی لوگوں نے دیکھے۔ کچھ اوصاف ہیں جن کا تعلق برزخی زندگی کے ساتھ ہے، اور کچھ اوصاف ہیں جو انسانی آنکھ قیامت کے روز دیکھے گی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان کیا عطا فرمایا۔ یعنی دنیاوی خصائص، برزخی خصائص اور اخروی خصائص، یہ مزید جب اس کی قسمیں بناتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن ہم 2 × 2 4 کی طرح ایسے سمپل انداز میں چلیں گے اور بیان کرتے جائیں گے۔ کچھ اوصاف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیگر نبیوں کے مقابلے میں دیے۔ مثلا فار ایگزامپل 2 4 میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو شان اولیت عطا فرمائی۔ شان اولیت کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی، اس کی مخلوق کا نقش اول وہ حسین کے بابا محمد مصطفیٰ، یعنی یہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ خلق نور نبیک من نورہ قبل الاشیاء، ہر شے سے قبل، مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، یا خالق تھا یا مخلوق تھا، نہ یا خالق تھا اور مخلوق میں سے اگر کچھ تھا تو نقش اول حضور اسلام کی ذات تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو شان اولیت دی، یعنی آپ پہلے نبی، اور اتنی شان دی ہے کہ آخری نبی بھی حضور علیہ السلام۔ دیکھیں کلاس میں اگر 40 بچے پڑھتے ہیں، ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ ایک فرسٹ آئے گا، ایک آخری نمبر پہ آئے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اول آخر بھی ہو اور آخر اول بھی ہو۔
حضور اسلام کی یہ شان ہے، اول نبی بھی حضور ہیں اور آخری نبی بھی حضور ہیں. 1.25 لاکھ نبیوں میں سے یہ شان کسی نبی کی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز جب اپنی شان کے لائے اپنا تخت سجائے گا وہ عرش معلیٰ پہ، اس تخت کی دائیں جانب کرسی رکھی جائے گی جس کا نام مقام محمود ہے، اور اس مقام محمود پہ صرف حضور اسلام کو فائز کیا جائے. یہ بھی 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کی شان نہیں ہے. اس طرح کے اور بے شمار خصائص ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ سفارش کریں گے تو ان کو کوٹے دیے جائیں گے، 5,000 بندہ، 10,000، 20,000، 50,000. جو بچہ بچپنے میں فوت ہو گیا وہ صرف اپنی امی ابو کو بخشوائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بخشوائیں گی اپنی والدہ کو اور والد کو. حافظ قرآن بخشوا لیں گے اپنی فیملی کے 7 بندے. عالم دین 7 پشتوں کو بخشوا لے گا. اولیاء کرام ہیں، کسی کو 10,000، کسی کو 50,000، کسی کو 1,00,000 بندے کا ٹارگٹ دیا جائے گا یا کوٹا دیا جائے گا. یہ ساری سفارشیں جہاں جا کے ان کی انتہا ہو جائے گی وہاں سے حضور کی شفاعت کا آغاز ہوگا. حتیٰ کہ جہنم کے فرشتے وہ حضور سے عرض کریں گے کہ حضور اب تو جہنم میں بھی کچھ بھی نہیں بچا. رائی برابر بھی جن کے دل میں ایمان ہوگا حضور اسلام کی سفارش پر ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر. یہ شان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کی نہیں ہے، صرف فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بابا جان کی. یہ وہ خصائص ہیں جو اللہ نے حضور کو دیگر نبیوں کے مقابلے میں دی. کچھ خصائص ایسے ہیں جو امت کے مقابلے میں دی. مثلا یہ بات یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، بندوں میں سے یہ کسی کی شان نہیں. تو کوئی ایسے بندہ اٹھ کے یہ کہتا پھرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حرف آخر ہے، بھی شان کسی کی نہیں. اکثر آج کل یہ مولوی کرتے ہیں ایسا کام، جو میں کہہ رہا ہوں بس یہی حرف آخر ہے. آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ یہ روئے زمین پر شان صرف حضور کی ہے کہ آپ جو فرما دیں حرف آخر ہے. بندے کی شان نہیں ہے، امتی کی شان یہ صرف آقا کی شان ہے. جو حضور کے لب سے نکل جائے، آپ جس انداز سے کھا لیں، جس انداز سے پی لیں، جس انداز سے کھڑے ہو جائیں، جس انداز سے بیٹھ جائیں، جس ڈھب سے آپ نے پہن لیا، جس ڈھب سے آپ نے کسی سے ڈیلنگ کر لی، ایک ایک حضور کی ادا کو اللہ تعالیٰ دین کا حصہ بنا دیتا ہے. یہ کسی کی اور شان نہیں ہے، یہ شان ہے تو صرف ہمارے آقا اسلام کی. قرآن پاک میں جب پوری لسٹ آ گئی، یہ جانور کھانا، یہ نہیں کھانا، گوشت کی ضرورت تم نے اس سے پوری کرنی. ساحل سمندر پہ رہنے والے لوگ پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور یہ مچھلی کا کیا کرنا ہے، اس کا تو قرآن میں کوئی ذکر نہیں آیا، ہماری تو ضرورت گوشت کی پوری یہی کرتی. تو آپ نے اسلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، قرآن نے اگر مچھلی حلال نہیں کی، میں محمد تمہارے لیے اس مچھلی کو حلال کرتا ہوں، جاؤ میرے کہنے پہ کھایا. اب جو جانور قرآن نے حلال کیے ہیں ان کے کھانے تک بڑا تکلف ہے. بس جو بڑا جانور ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے کوئی ایک بندہ تو نہیں، کوئی 4-5 بندے تو درکار ہوتے ہیں. بکرا ہے تو وہ بھی منیمم 2 بندے چاہیے ذبح کرنے کے لیے. حتیٰ کہ چھوٹی سی مرغی بھی ہے نا، وہ بھی ہر بندہ ذبح نہیں کر سکتا، وہ بھی بندہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کون ذبح کرے گا.
تو ان جانوروں کے کھانے میں تکلف ہے، لیکن جس جانور کو، مچھلی کو آپ علیہ السلام نے حلال کیا، حضور علیہ السلام نے یہ تکلف بھی درمیان سے نکال دیا، بس فرمایا پکڑو اور کھاتے جاؤ۔ کیوں؟ انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، حضور کی طبیعت پر بوجھ بن جاتا ہے کہ میری امتی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو جو آپ فرما دیں دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ شان صرف اللہ نے اپنے محبوب نبی محمد کو عطا فرمائی۔ وضو کا طریقہ ہے، سورۃ المائدہ میں لکھا ہوا ہے، پوری ایک لمبی آیت کریمہ ہے جس میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ ابتدا کے اندر یہ وضو کا طریقہ اس وقت زمین پہ نازل ہوا جب آقا علیہ السلام مدینہ پاک چلے گئے اور 7-8 سال ہو گئے مدینہ پاک گئے ہوئے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں وضو کا بھی اور غسل کا طریقہ بھی بیان ہوا ہے۔ مدینہ پاک گئے ہوئے 6-7 سال ہو گئے، تب جا کے یہ آیت نازل ہوئی، لیکن نماز اس وقت آئی تھی جب آپ مکہ پاک میں تھے۔ یہ جو درمیان کا 6-7 سال کا پیریڈ ہے، اس میں صحابہ کرام کیا خیال ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھتے ہیں؟ وضو کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اگر وضو کے ساتھ پڑھتے تھے تو وہ کس کو دیکھ کر یا کس سے پوچھ کے وضو کرتے تھے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، جب آقا علیہ السلام نماز لے کے آ گئے، وضو کیسے کرنا ہے بس وہ حضور کو تکتے گئے، جیسے حضور کرتے ویسے وہ کرتے، ان کی نماز ہو جاتی، ان کا وضو ہو جاتا۔ تو پھر 7-8 سال بعد اللہ نے اس طریقے کو زمین سے اٹھایا جس طریقے سے حضور وضو کرتے تھے، اور آسمان سے قرآن کی آیت بنا کے حضور کے سینے پہ نازل کی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس انداز سے حضور نے ہاتھ دھوئے، جس انداز سے کلی کی، جس انداز سے چہرہ مبارک دھویا، جس انداز سے مسح کیا، ایک ایک چیز کو اللہ پاک نے قرآن کی زینت بنا دیا اور پیغام یہ دے دیا کہ یہ شان صرف میرے محبوب کی ہے کہ جو وہ کہہ دیں، جو کر دیں، وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ کسی اور کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح پھر یوم وصال کے روزے ہیں، یعنی رمضان المبارک کے علاوہ لگاتار روزے رکھنا، لگاتار درمیان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، یہ امتی کو منع ہے، یہ شان صرف آقا علیہ السلام کی۔ صحابہ کرام نے رکھے تھے، آپ نے اسلام نے ایک دن انہیں فرمایا کہ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تمہارے رنگ پیلے پیلے ہو گئے، تمہیں چلتے چلتے چکر آتے ہیں، کیا ماجرا، کیا کرتے رہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یوم وصال کے ہم روزے رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ نہیں رکھتے، ہم تو آپ کو دیکھ کے رکھ رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار کرتے ہوئے فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تم میں سے کون ہے جو محمد کی مثل ہو؟ تم میں سے کوئی شخص میری مثل نہیں ہے، اور میں وہ ہوں جس کو اللہ اپنی بارگاہ سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یوم وصال کے روزے رکھنا یہ صرف حضور کی شان۔ نماز تہجد حضور کے لیے فرض ہے، یہ حضور کی شان، ہمارے لیے نفل ہے، آقا علیہ السلام کے لیے فرض ہے، یہ شان صرف آقا کی۔ مثلا میں نے 2-4 چیزیں ادھر سے لے لی، 2 ادھر سے لے لی، وہ اس زمن میں کچھ اوصاف، وصف، خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ نے نبیوں کے مقابلے میں حضور کو دی، اور کچھ اوصاف ایسے ہیں جو اللہ نے امت کے مقابلے میں آقا علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ ان میں سے آج اسپیسیفک ایک طوالت کے ساتھ جو بات آپ کو سنانی ہے وہ یہ ہے، اس بات پہ ہم ساری گفتگو پھر آگے پیش کریں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی شان ایک یہ ہے کہ آپ کثیر الاسماء ہیں،
کیا؟ کثیر الاسماء، مطلب یہ ہے کہ جتنے نام اللہ نے اپنے محبوب محمد کے رکھے اتنے نام روئے زمین پر نہ کسی نبی کے نہ کسی اور انسان کے۔ کیا بات! مثلا آپ یہ دیکھیں، قرآن پاک ادھر دیکھیں، یہ پہلا صفحہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء گرامی 99 ہے، آخری نکال لیں، یہ اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کتنے؟ 99۔ اکثر لوگ قرآن پڑھنے سے پہلے ادھر اور قرآن کے بعد پھر یہ وظائف کے طور پر ان کو پڑھتے ہیں، یہ 99 نام یہ ہے۔ اب امام سیوطی کے دو قول آپ کو سناتا ہوں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام 337 ہیں۔ کتنے؟ یہ صرف انہوں نے لفظ ہی نہیں لکھا، فگر 337، بلکہ 337 غوطہ زنی کتابوں میں کر کے نکالے ہیں۔ ایک اور قول ان کا ظاہر ہے یہ اخیر عمر میں ہوگا، انہیں لکھا نہیں 337 نہیں 340 ہے، اب بڑھتے جا رہے ہیں 340۔ شاہ عبد الحق محدث دل بھی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی اسماء کی تعداد ہے 400۔ امام زرقانی نے لکھا، فرماتے ہیں آپ کی اسماء کی تعداد ہے 800۔ امام ابو بکر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں آپ کے اسماء کی تعداد ہے 1200۔ اور میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ فرماتے ہیں بغیر رپیٹ کے جب میں نے ساری روایات کو جمع کیا تو یہ تعداد 1400 بنتی۔ کبھی سنا آپ نے؟ اتنے اسماء ہیں حضور علیہ السلام کے، اتنے نام ہیں کہ 1400 نام اللہ پاک نے اپنے محبوب کے رکھے، اور یہ سارے نام حضور کے صفاتی، ذاتی نام حضور کے صرف دو ہیں۔ کتنے؟ ایک نام ہے احمد، اور یہ رکھا ہے اللہ نے، سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں آیا، جب اپنی امت کو بتا رہے تھے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور میری دو ڈیوٹیاں ہیں۔ ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب کی تصدیق کرنی ہے کہ وہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور وہ ہے تورات، اور دوسری میری ڈیوٹی یہ ہے کہ مبشر، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں، بے رسول، اس شانوں والے رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے اور اس وقت ان کا نام نامی، اسم گرامی آسمانی کائنات پر احمد ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام غالباً یہ پہلے نبی ہیں جن نے حضور کا یہ نام ایسے ظاہر کیا ہے، احمد آقا علیہ السلام کا نام۔ یہ پڑھیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اس میں محمد پہ نہیں پڑھتے، اس میں بھی پڑھتے ہیں، احمد پہ بھی۔ یہ آقا علیہ السلام کا نام۔ دوسرا آپ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام آپ کے دادا جان نے رکھا، سبحان اللہ، حضرت عبد المطلب علیہ السلام، یہ انہوں نے رکھا۔ سنیں، ایک بڑی خاص بات بتانے لگا، یہ نام کس نے رکھا؟ آپ کے دادا جان نے، آپ کی امی جان، دادا جان، اور جتنے فیملی کے آپ کے چچا جان، جتنے بھی لوگ ہوں گے، اس وقت یہ نام رکھا۔ تو قرآن تو اس وقت نہیں اترا تھا، قرآن اترا 40 سال بعد۔ اب دیکھ لیں جو دادا جان نے نام رکھا، اس رکھے ہوئے نام کو اللہ نے قرآن میں 5 جگہ ذکر کیا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ یعنی اس اعتراض کی جڑ کاٹ دی جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کے بارے میں کہ وہ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں تھے، تو ان کا رکھا ہوا نام اللہ قرآن میں ذکر کرتا۔
کیا بات، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ جو آقا علیہ السلام کے ابو جان، ان کا نام کس نے رکھا؟ دادا جان نہیں رکھا ہے، نام کیا رکھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو یہ نام رکھتے؟ اللہ کا بندہ۔ اس کا مطلب ہے پراپوگنڈا اتنا کیا گیا اس امت میں، اتنا پراپوگنڈا کیا گیا کہ کنسپٹ خلط ملط کر دیے، ساری چیزیں گڑبڑ کر دی۔ جس گھر سے ایمان کی خیرات مل رہی ہے، کبھی آپ کی امی جان کے بارے میں بات، کبھی ابو جان، کبھی آپ کے چاچا جان، کبھی آپ کے دادا جان، ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کے قدموں کی خیرات کے طور پہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ ان کا رکھا ہوا نام اللہ قرآن میں 5 جگہ ذکر کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ الفتح کی 29 نمبر آیت، جس میں فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ طیبہ کا اس کو حصہ بنا دیا، کلمہ شہادت کا اس کو حصہ بنا دیا، حتیٰ کہ پنجگانہ نماز جو زمین پہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اس اذان کا بھی حصہ اسی اسم محمد کو بنا دیا۔ بچہ جب اسکول میں داخل کروائیں تو ٹیچر وہی نام لکھتے ہیں جو والد یا والدہ لکھوا کے گئی ہے، نام بدلا نہیں جاتا۔ قربان جائیں، اللہ نے نام رکھ کے بھیجا احمد، اور دادا جان نے نام رکھا محمد۔ اللہ کو یہ نام بھی اتنا پسند آیا کہ 5 جگہ اس نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس میں محمد، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد، نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد، نام ایسا ہے، بہت اونچا لے جاتا ہے محمد۔ اور اگلی ایک خاص بات جو آگے ہم بڑھتے ہوئے کریں گے، کہ اللہ نے اپنی ذات کا فیض اپنے محبوب کی ذات کو دیا ہے۔ سمانی جو ہماری مارکی تھی، اس میں جو خطاب ہوا پچھلی 3 تاریخ کو، اس میں سے ایک بات لے رہا ہوں اس خطاب میں سے، تو پہلے کیونکہ بتا دیا تاکہ آپ یہ نہ کہتے جانا یہ پہلے بھی سنی ہے، میں نے سنائی ہوئی ہے نا، تو اس میں سے ایک بات میں لے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنی ذات کا فیض اپنی محبوب کی ذات کو دیا ہے، اور کیسے دیا ہے یہ کلمہ طیبہ پڑھے پھر آپ کو سناتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں نام کتنے؟ 2۔ کتنی ذاتوں کا ذکر ہے؟ ایک اللہ اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاتیں 2، نام 2۔ اردو کا قاعدہ کلیہ اصول یہ ہے کہ 2 ہوں تو دوئی کو ظاہر کرنے والا حرف درمیان میں لاتے ہیں، اور وہ ہے واو۔ اور میں نے مثال دی تھی میرے خیال میں، پھر اس کو کوٹ کرتا ہوں۔ مثلا 2 بھائی چلے جائیں پٹواری صاحب کے پاس، گرداور صاحب کے پاس، کہ ہم نے انتقال کروانا، ہمارے ابو فوت ہو گئے، ایک کا نام ساجد ہو اور دوسرے کا نام ماجد ہو، تو وہ پٹواری صاحب درمیان میں لکھیں گے ساجد و ماجد۔ یہ واو بتا رہی ہے کہ یہ کتنے بھائی ہیں؟ 2۔ دونوں کو وراثت ملنی چاہیے، اور اگر درمیان میں واو نہ آئے تو ماجد صاحب ساری زندگی پریا پنجائت کرتے پھرے، انہیں وہ وراثت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ ساجد ماجد لکھا ہوا ہے، درمیان میں واو نہیں، واو دوئی کو ظاہر کرتی ہے۔ قربان جائیں، اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کلمہ طیبہ کے اندر اس اور اس کے محبوب کے نام کے درمیان واو۔ آپ اگر لکھ دیں وہاں، اسی لمحے خارج کر دیے جائیں گے دار اسلام۔ اس نے بیان کی لا الہ الا اللہ، آگے واو ہے نہیں، واو کے بغیر کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بتانا یہ چاہتا ہے لوگوں، ذاتیں تو 2 ہی ہیں، ایک خالق ہے دوسرا مخلوق، ایک معبود دوسرا عبد، ذاتیں 2 ہیں
مگر ان کی اتباع ایک ہے. ذاتیں دو، محبت ایک، ذاتیں دو، اطاعت ایک. مطلب یہ ہے کہ جس نے اس محمد کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. واو لگانا بھی اس نے درمیان میں گوارا نہیں کیا. یہ فیض اللہ نے اپنی ذات کا اپنے محبوب کی ذات کو دیا. اور یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. کیا بات. یہ فیض اللہ نے اپنی ذات کا اپنے محبوب کی ذات کو عطا فرمایا. ایک اور مقام پر فرمایا قرآن حکیم میں اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. اردو ادب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس میں بڑا فرق ہے. اردو کے اصول کے مطابق بات یوں ہونی چاہیے اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں، ہے نہیں ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. دو ہوں تو کہتے انہیں، ایک ہوں تو کہتے اسے. قربان جائیں، اللہ نے پہلے ذکر کیا اپنا اللہ و رسولہ اور اس کا رسول. کتنے ہو گئے؟ دو. پیچھے ذکر دو کا ہے، آگے ضمیر واحد کی ہے. اس نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. مطلب یہ ہے جس نے میرے محبوب کو راضی کر لیا اس نے مجھے ہی راضی کر لیا. بات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اپنی ذات کا فیض اللہ نے محبوب کی ذات کو دیا ہے. آئیں دلچسپ بات آج کی گفتگو کی، اور یہی بات آج تیار کر کے لایا ہوں. وہ یہ اسی طرح اللہ نے اپنے نام کا فیض بھی اپنے محبوب کے نام کو عطا کیا ہے. اپنے نام کا فیض اپنے محبوب کے نام کو دیا ہے. اب اگر تھوڑا بہت بھی آپ کا ذہن آگے پیچھے ہو گیا، اگلی ایک بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو توجہ سے آخر تک سارے احباب اب بولیے ذرا اللہ. محسوس کریں آپ اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی نقطہ ہے؟ اب پڑھے محمد. کوئی اوپر نیچے دائیں بائیں کو نقطہ ہے؟ یہ فیض اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو دیا. پھر اگلی بات، لفظ اللہ، اس کا ایک ایک حرف اپنے اندر ایک جان رکھتا ہے. اس لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں، ایک الف، 2 بار لام اور ایک ہا. ہو یا ہا جیسے پڑھ اللہ ہو، اللہ ہا جو ہے آگے، تو کتنے حرف بن گئے، حروف بن گئے؟ ہر ایک حرف کا ایک اپنا اپنا ایک معنی ہے اور پورا پورا جہان اس کے اندر بند ہے. مثلا بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے ایک الف ہی پڑھی تھی. جب استاد سے پڑھنے گئے وہ پڑھانے لگے الف با تا ثا جیم، اس طرح جو ہی پڑھایا الف آگے با پڑھانے لگے، انہوں نے کہا بس الف ہی کافی، زندگی میں اسی کا حق ادا کر دیا تو یہی کافی. آپ پوچھیں گے الف کے اندر یہ اتنا کچھ ہے؟ ہاں، وہ میرے شیخ میرے قائد انہوں نے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ کے عرس پر 2.25 گھنٹے خطاب کیا صرف الف پر. اس کو آپ بڑے حیران ہو جائیں گے الف کے اندر کیا کیا ہے. حضرت سخی سلطان باہو علیہ رحمہ انہوں نے اپنے دیوان کا آغاز ہی الف سے کیا. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد میرے من وچ لائی. تو ایک الف کے اندر ہی جہان کے جہان. پھر ایک اور بات، ایک ایک حرف لفظ اللہ کا
اگر آپ سائڈ پہ کرتے چلے جائیں تو اللہ کے نام کی عظمت یہ ہے کہ اس کے نام کے معنی کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں آئے. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کا نام ہے مجہونہ. مجہونہ ہی نام ہے. میم کو سائڈ پہ کر کے پڑھ کے دکھائیں ذرا. مشکل ہے پڑھنا, مشکل ہے نا پڑھنا. سمانی سین سائڈ پہ کر کے پڑھ کے دکھائیں, مشکل ہے پڑھنا. بڈالہ کی بے سائڈ پہ کریں آپ پڑھ کے دکھائیں ذرا, مشکل ہو جائے گا پڑھنا. آئیں میں آپ کو لفظ اللہ کا اعزاز بتاتا ہوں, معجزہ بتاتا ہوں, یا لفظ اللہ کا کمال بتاتا ہوں. لفظ اللہ کی الف سائڈ پہ کریں, پیچھے بچتا ہے للہ. کیا قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ایسا آیا ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. للہ کا معنی اللہ کے لیے. تو بتائیں کوئی معنی میں فرق پڑا ہے؟ نہیں پڑا. للہ کی پہلی لام بھی سائڈ پہ کر دیں, پیچھے رہ جاتا ہے لہو. پڑھے ذرا کیا. یہ بھی مسبحات کی ایک صورت ہے, اس میں اللہ پاک نے ذکر کیا لہو الملک. لہو الملک جوڑ کے پڑھیں گے تو لہو الملک ولہو الحمد. سب بادشاہت اللہ اسی کے لیے. تو لہو کا معنی اسی کے لیے. بتائیں کو فرق پڑا ہے؟ آپ اگلی لام کو بھی سائڈ پہ کر دیں, پیچھے رہ جاتا ہے ہو. پڑھیے. حضرت سلطان باہو ان کا پورا دیوان آپ پڑھیں, ہر مصرع ختم یہاں جا کے ہوتا ہے. جیسے ربیع ثانی کا چاند طلوع ہو گیا, اس مناسبت سے دو ان کے اشعار اگر آپ کو سناؤں کہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگ, بغداد شہر دی کی نشانی, اچیاں لمیاں چیراں ہو. بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں, کرساں میرا میرا ہو. یعنی ہر مصرے کا اینڈ ہو پہ جا کے ہوتا ہے, اور ہو کا معنی ہے صرف صرف. بتائیں ایک ایک حرف آپ نے سائڈ پہ کیا, کوئی اللہ کے نام کے معنی کے اندر کوئی فرق آیا؟ نہیں آیا. یہ فیض اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو عطا کیا. یہ والا فیض وہ ذات کا فیض تھا, یہ اس میں الوہیت کا فیض اپنے محبوب کے نام کو عطا کیا ہے. اب حضور کا نام پڑھیں محمد. نام پڑھیں بلند آواز. اب بار بار کیونکہ ہم یہ نام لیں گے, لہذا آپ درود پاک کا ورد جاری رکھیں, کیونکہ ہم نے یہ بار بار پڑھنا ہے نام محمد. اس کا معنی ہے جس کی بار 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 تعریف کی جائے. یہ اس میں محمد کا معنی. حالیہ دنوں میں ایک سروے ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام بھی یہی ہے, اس میں محمد. آج کل انڈیا میں بڑی دھوم پڑی ہوئی, ہندو لوگ لکھ رہے ہیں آئی لو محمد, تو ان کو بڑی سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ ہندو لوگ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ محمد صاحب سب کے ہیں, وہ سب کے ہیں, تو ہم لکھیں گے آئی لو محمد. یعنی اس وقت سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام یہی ہے. اب اس میں محمد کے اندر 5 حروف ہیں, ایک میم, ایک ہا, پھر آگے میم ڈبل ہے, اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے شد 3 کنگروں والی. یہ شد بتاتی ہے کہ میں جس کے اوپر آئی ہوں یہ حرف ایک بار نہیں, سنگل نہیں, بلکہ ڈبل ہے. اس کے اندر ایک اور میم ہے, ادغام اس کو کہتے ہیں. اس میم کے بعد پھر ہے دال, تو کتنے بن گئے؟ 5. آئیں اس میں محمد کی پہلی میم آپ سائڈ پہ کر کے دیکھیں, پیچھے رہ گیا حمد.
کیا بات، بولیے کیا یہ کہیں قرآن پاک میں لفظ آیا یہ؟ جی بابا پہلا لفظ ہی قرآن کا یہ ہے الحمد. جو الف لام ہے وہ ایک ایکسٹرا ہے، یعنی معرفہ بنانے کے لیے، عام کو خاص بنانے کے لیے. لفظ حمد ہے، الحمد للہ رب العالمین. تو قرآن کا آغاز ہی اس لفظ سے شروع ہو رہا ہے. یہ لفظ بھی اللہ نے اپنے محبوب کے نام کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کا معنی ہے تعریف. پھر آئیں اگلی ہا کو بھی سائڈ پہ کر دیں. اگلی ہا کو سائڈ پہ کریں گے تو پیچھے رہ جاتا ہے ممد. 2 بار آگے نا میم، اس کو ادغام یعنی ایک دوسرے میں ضم کر کے نہ پڑھیں، الگ الگ پڑھے تو بنتا ہے ممد. ممد کا معنی ہے معاون، مددگار، ہیلپ کرنے والا، مددگار. سبحان اللہ. یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کے نام کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ حضور مددگار ہے. بولیے حضور کیا ہے؟ مددگار ہے. عقیدہ سن لیں، عقیدہ یہی ہے کہ اصل حقیقی مددگار صرف اللہ کی ذات. اصل مددگار کون ہے؟ اللہ کی ذات. آپ کسی بھائی سے کہیں، کسی پڑوسی سے 50,000 روپیہ ذرا ادھار دیو، میں میری مدد کرنا. یہ مدد آپ کی کس نے کی؟ بظاہر وہ بھائی نے کی ہے. اس بھائی کو جو اللہ پاک نے آپ کی مدد کرنے کا سبب بنایا ہے، یہ سبب پیدا کرنے والی ذات بھی کون ہے؟ اللہ. مگر وہ سبب تو بن گیا، مدد تو اس نے کر دی. دنیا اسباب پہ قائم ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے. مثلا آپ ایک سانس کے ساتھ محتاج ہیں. آپ کو پیاس لگی تو محتاج ہوگے پانی کے، بھوک لگی تو محتاج ہوگے کھانے کے، آپ کو سردی لگی تو محتاج ہوگے چادر، سویٹر، جرسیاں، کمبل، اس کے محتاج ہوگے. گرمی لگی تو پنکھے اور اے سی کے محتاج ہوگے. یعنی اس دنیا میں انسان ایک ایک ٹکے کا محتاج ہے، ایک ایک لقمے کا محتاج ہے. سمجھ یہ نہیں آتی کہ جو انسان چادر کا محتاج، کمبل کا محتاج، سویٹر کا محتاج، پنکھے کا محتاج، تو ظالم محتاج نہیں تو صرف نبی کے محتاج نہیں. یہ توحید کہاں سے لے آئے؟ یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ آپ دنیا میں ایک ایک سانس کے ساتھ ایک دوسرے کے محتاج ہیں. بندہ بچپنے میں ماں کا محتاج، بڑا ہوا تو ٹیچر کا محتاج، اسکول سے نکلا تو کالج کا محتاج، کالج سے نکلا تو یونیورسٹی کا محتاج، آفس میں گیا تو اپنے باس کا محتاج. یعنی قدم قدم پہ ایک ایک چیز کا محتاج ہے. نہیں محتاج تو صرف نبی کا محتاج نہیں. ظالموں کلمہ پڑھانے کا احسان بھی جاتا رہا. تو یاد رکھیں اصل محتاجی صرف ہے اللہ کی، مگر اس نے اسباب پیدا کیے. وہ مسبب الاسباب ہے. اور دنیا میں ہم سب اگر اللہ کی معرفت کے محتاج ہیں تو اس کے نبی محمد کے محتاج. اس کے بغیر پہنچ کے دکھائیں خدا تک. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ممد بنایا ہے، مددگار. چلیں دنیا میں آپ نام آنے